الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أهل سنة وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جھوم جھوم کر عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی محبت نال میرے نال مل کے پڑھنا ہے اور سنو اللہ نے ساڑھے نبی نو شانہ کی عطا فرمائیاں نے دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی دو جہاں کا اجالا
بابے بھی میرے نال مل کے پڑھ لین جدو قبر چ جانا ہے تو سامنے سرکار نے ہونا ہے مل کے پڑھو دو جہاں کا اجالا دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی نور حق ہے سراپا ہمارا نبی نور حق ہے سراپا عالم الغیب اللہ کی ذات سے عالم الغیب اللہ کی ذات سے کر غیب آیا ہمارا نبی سیکھ کر غیب آیا ہمارا نبی اور سنو میرے تے اپنے نبی دی شان سنو اے او شان میں ذکر کرن لگا جڑی اللہ نے کسے ہور نہ نبی نو عطا فرمائیے نہ رسول نو عطا فرمائیے اے شان تاجدار ختم نبوت نو عطا فرمائیے شمع عرش اولا زیب کسر دنا گل ڈونگی ہے پر شان میرے مصطفیٰ دیئے شمع عرش اولا زیب کسر دنا شمع عرش اولا شمع عرش اولا زیب کسر دنا کعبہ قوسین والا ہمارا نبی کعبہ قوسین والا ہمارا نبی کعبہ قوسین والا حق ہے سراپا ہمارا نبی اور عرش و کرسی چکے جس کی تعظیم کو جس گل دی سمجھ آئے نا اتھے ضرور کہہ دیو سبحان اللہ عرش و کرسی چکے جس کی تعظیم کو عرش و کرسی جھکے جس کی تعظیم کو عرش و کرسی جھکے جس کی تعظیم کو وہ کعبے کا کعبہ ہمارا نبی ہے وہ کعبے کا کعبہ ہمارا اور ہم برے
ہیں مگر یہ تسلی بھی ہے، زندہ باد 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 زندہ باد۔ ہم برے ہیں مگر یہ تسلی بھی ہے، جدو انج حضور دا ذکر کرو گے نا، ساریاں شانہ جدو تسی سرکار دیاں جو جان دیو بیان کرو گے نا، تو پھر اللہ دے فضل نال سانو برائیاں دا ڈر نہیں، کیونکہ اسی تسلیم کرنے ہیں مولا اسی گناہ گاراں، پر تو سانو رسول و عطا فرمایا ہے جدا ذکر سارے گناہیں تو چھڑ دے ہیں۔ ہم برے ہیں مگر او یہ تسلی بھی ہے، ہم برے اچھا کر دے گا اچھا ہمارا نبی، اچھا کر دے گا اچھا ہمارا نبی، اور شیخ کامل پہ آسی فدا جان و دل، شیخ کامل پہ آسی فدا جان و دل، شیخ کامل پہ آسی فدا جان و دل، ورد جس نے سکھایا ہمارا نبی، ورد جس نے سکھایا ہمارا نبی، ورد جس نے سکھایا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت عجز و انکساری سے ہدیہ عقیدت ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائق صد احترام اسٹیج پہ جلوہ گر تمام ثناخان مصطفیٰ، بالخصوص حضرت علامہ قاری محمد اسلم صاحب زیدہ مجدہ، اور آج کی اس محفل پاک کے انتظامات کرنے کا جن کو اللہ نے شرف عطا فرمایا، محترم محمد انیس صاحب اور محترم جناب شوکت جٹ صاحب، اور جن کے میں نام نہیں جانتا، سب اللہ کو بھی معلوم ہے، میرے مصطفیٰ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت یہ سارے کام آپ آئے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی توفیق سے آئے ہیں۔ یہ محفل سجائی گئی ہے تو یہ اللہ اس کے رسول کی توفیق، اس کی مہربانی سے سجائی گئی ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، اس محفل میں آنا بھی خیر و برکت کا باعث ہے، ایسی محفلوں کو سجانا بھی خیر و برکت کا باعث ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماؤندے نے، لوگو اگر تسی اپنے آپ نو قیامت والے دن یا قبر دے اندر رب دے قہر
رب دے غضب کولوں بچانا چاہتے ہو نا تے اس دنیا دے اندر حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ آپ فرماؤندے نے جی جہنم دی آگ کولوں تساں بچنا ہے تے دنیا چ رہ کے حضور دا ذکر نہ چھڈیا جائے، سرکار دے ذکر دیاں محفلاں سجانا نہ چھڈیا جائے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جڑا پھس جائے گا رب ویکھے گا اے دنیا چ میرے محبوب دا ذکر کردا رہے، اے میرے محبوب نال وفاواں کردا رہے، جے نامہ اعمال چو حضور دے ذکر دیاں پرچیاں نکل آئیاں، اللہ پاک او دے نامہ سیاہ نو نہیں ویکھے گا، اپنے محبوب دے ذکر نو ویکھے گا، بیڑا پار فرما چلے گا۔ اور الحمدللہ ساڈا ایمان ہے اور ساڈا اس چیز تے اعتقاد ہے کہ نہ سانو اپنیاں نمازاں تے مان ہے، نہ ساڈے روزے اس تقوی دے حامل نے کہ اللہ دی بارگاہ چ قبول ہون، اے تے او دی مہربانی، او دی رحمت ہے، او قبول کرے نہ کرے، لیکن یہ سب علماء دا اتفاق ہے کہ ذکر مصطفیٰ او دولت ہے جدوں بھی خلوص نال کرو گے اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا، کدی رد نہیں فرمائے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، کیونکہ میں نے حکم ہویا پنجابی تقریر کرنی ہے، جمعہ ہوں جو میں اردو چ پڑھانا، لیکن قاری صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ پنجابی ساڈی سب دی مادری زبان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اللہ پاک دی بارگاہ چ دعائے کہ رب کائنات مینوں صحیح معنی چ قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان آپ تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ نال زیادہ دیر توانوں میں زحمت نہیں دینی، میرا خیال ہے کوئی آدھا گھنٹہ میرا وقت رہ گیا ہے، او دے اندر میلاد بھی بیان کرنا ہے تے انہاں بابیاں دی شان بھی بیان کرنی ہے جنہاں بابیاں دے ادب و احترام اسی کھو بیٹھے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، رب کائنات نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور ہر شے نو جانن والی بھی رب کائنات دی ذات ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماؤندے نے کہ جس طرح اے آیا مقدسہ اللہ دی حمد بیان کر رہی ہے، توجہ نہ سماعت کریا جے، جے میں اے آیا مقدسہ اللہ دی صفت و ثنا بیان کر رہی ہے، اللہ دے اوصاف بیان کر رہی ہے، اللہ دے فضل نال اے آیا مقدسہ میرے مصطفیٰ دی نعت بھی بیان فرما رہی ہے، کیونکہ میرے آقا کریم رب دی عطا نال اول بھی نے، آخر بھی نے، ظاہر بھی نے، باطن بھی نے، تے ہر شے نو جانن۔ ذرا زبانہ نو حرکت دیو، یہ زبانہ رب نے دتی مصطفیٰ واسطے نے، بلند آواز نال بولو، ہر شے نو جانن والے نے۔ سامعین عزیز وقار، بڑے دلائل نے اللہ دے فضل نال، لیکن اپنے موضوع تے رواں گا تے تاکہ وقت زیادہ آپ دا نہ لواں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو اول ہوندیاں شانہ عطا فرمائیاں، تے امام الانبیاء فرماندے نے سرکار اول جو ہیں وہ اس اعتبار نال نے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات تو پہلے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا۔ خود رب کائنات حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، رب فرماتا میں تے چھپیا ہویا خزانہ سا، مینوں کوئی جانتا نہیں سی، مینوں کوئی رب کہن والا نہیں سی، فاحببت، رب فرماتا پھر مینوں بھی محبت ہو گئی ہے، پھر رب خدا فرما رہے ہیں مینوں بھی پھر محبت ہو گئی، مینوں بھی عشق ہو گیا، ان اعرف کہ مینوں بھی تے کوئی رب کہن والا ہوئے، مینوں بھی تے کوئی اللہ دیاں صداواں نال یاد کرن والا ہوئے۔ پھر رب فرماندا ہے میں مخلوق نو پیدا فرمایا، کیڑی مخلوق نو؟ رب کائنات نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور
رب کائنات نے ارشاد فرمایا تحقیق لوگو تھوڑے کول اللہ دی طرفوں رب دا نور آ گیا ہے سامعین عزیز وقار اللہ رب العزت نے اپنی ذات تو بعد ساری کائنات تو پہلے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں سرکار تے دسو اللہ نے ساری کائنات تو پہلے کنوں پیدا فرمایا مفہوماً عرض کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا خود سرکار فرماؤندے نے اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو تخلیق فرمایا تے اس اعتبار نال سرکار کی نے بولو بولو کی نے اور سانو بھی تے پتہ ہوئے نا اللہ نے اپنے محبوب نو شانہ کی دتیاں نے تسی نعتاں سنیاں نے انہاں نے تواڈے عشق نو گھرمایا ہے میں تانوں رب دا پیغام دے رہا یا مصطفیٰ دا پیغام دے رہا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی سورج تے توجہ نال یاد رکھنا نو بھولنا نہیں آقا کریم علیہ السلام اس اعتبار نال اول نے کہ اللہ نے ساری کائنات تو پہلے اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا سیدنا جبریل امی علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا جبریل تے دسو اللہ نے تسانو کدوں پیدا فرمایا تیری عمر کتنی ہے جبریل امی علیہ السلام نے جس لے رب کائنات دے محبوب دا سوال سنیا ہے عرض کر دینے سونے ہاتھ بن کے عرض کر دینے ودہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا میں نہیں جاندا رب کائنات نے مینوں کدوں پیدا فرمایا میں کدوں تخلیق ہویا وا ہاں اے گل جاننا وا جدوں حجاب چوتھے پردے تے 75 سال تو بعد ایک ستارہ طلوع ہوندا سی یا رسول اللہ جڑا ستارہ 70,000 سال تو بعد ایک باری چمکدا سی میں انہوں 72,000 مرتبہ میں کیا ہے میرے کریم لجپالا کاری صلاۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل مینو قسم ہے رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے او جیڑا ستارہ 70,000 سال تو بعد ایک باری چمکدا سی تو انہوں 72,000 مرتبہ دیکھ چکیا ہے او ستارہ کوئی اور نہیں میں محمدی انج نہیں کہن تو بغیر بھی سرکار دے ذکر تے جے بازو چکلو گے نا تے شان چ فرق نہیں ہونا حقی یہ بندہ اسی حضور دے ذکر تے ہاتھ بلند کر کے کہہ دئیے سبحان اللہ کیونکہ رب ذوالجلال بھی جدو سرکار دیاں رفعتاں دا ذکر فرماؤندا ہے نا تے او بھی فرماؤندا ہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام خود رب کائنات اپنے محبوب دا ذکر ہی سبحان اللہ تو شروع فرماتا ہے تے تساں اے سبحان اللہ بھی اللہ دی رضا واسطے آکھنی ہے مولوی نو خوش کرنے واسطے نہیں جے مولوی نو خوش کرنے واسطے آکھیا تے پھر جڑے جنت چ درخت لگے نے نا او بھی کٹے جانے جے میں تہاڈے سامنے نوی گل کرنا پیا اے سبحان اللہ تساں اپنے رب دی پاکی بیان کرنی ہے کہ مولا تو تے ہے ہی شانہ والا ہے تو تے ہے ہی پاک ہے اپنے محبوب نو جو ہے شانہ عطا فرمائیاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل او ستارہ کوئی اور نہیں او ستارہ میں محمدی ذات پھر ایک ستارہ عرش کی تعمیل سے پہلے بھی تھا ایک ستارہ عرش کی
تعمیر سے پہلے بھی تھا لوگوں کملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے کملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ نے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے قالوا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ عرض کر دینے سونے ایک گل تے دسو فرمایا کی پوچھ دے ہو عرض کر دینے آقا ایک گل دسو اللہ نے تسانو کدو نبی بنایا نبوت دی صفت نال کدو متصف ہوئے ہو اللہ نے تسانو کدو نبی بنایا میرے کریم لجپالا کالی صلاۃ و سلام نے فرمایا توجہ نال سنیا جے زمانے دے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے وہ جڑے آندے نے اللہ نے 40 سالہ تو بعد میرے نبی نو نبوت عطا فرمائی ذمہ داری نال میں پیغام دے کے جا رہا ہاں خدا دی قسم ہے نہ ایک سے قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے نہ مصطفیٰ دے فرمان دا ترجمہ ہے نہ کسے صحابی دا کیتا ہے نہ داتا علی حجویری دا کیتا ہے نہ غوث رضی اللہ تعالی عنہ دا کیتا ہے نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا کیتا ہے نہ بابا فرید الدین گنج شکر دا کیتا ہے کیونکہ دین انہاں مولویاں نہیں عطا فرمایا دین سانو داتا علی حجویری دا صدقہ ملیا ہے شہر لاہور دیاں ساریاں رونقاں حضرت داتا علی حجویری دے صدقے ملیاں نے آپ نے اسلام دا پرچم بلند فرمایا ہے سانو آج دے مولوی دا دین نہیں چاہیدا سانو او دین چاہیدا ہے جڑا داتا علی حجویری اس خطے چ لے کے آئے نے نہ میں اپنی گل کرنا نہ آج دے کسے علامہ فہامہ دی گل کرنا 1000 سال پہلو جڑا عقیدہ داتا علی حجویری نے دیتا ہے میں آج بھی اس عقیدے دی گل کرنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سرکار دی بارگاہ دے اندر جدو صحابہ کرام عرض کر دینے سونے اللہ نے تسانو کدو نبی بنایا ہے میری سرکار نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار نے اے نہیں فرمایا توجہ نہ کیونکہ ممبر رسول ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے جے پیغام حق نہ پہنچیا اللہ نے سب تو بڑا حق سانو مصطفیٰ دی صورت عطا فرمایا ذہن چ رکھنا اسی ایویں نہیں آئے اسی اللہ دے حکم نال آئے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور یاد رکھنا اللہ پاک نے اپنے محبوب دے آمد دا ذکر کرن دا حکم فرمایا رب نے اے نہیں فرمایا توجہ جیڑی نعمت میں تو انو دیتی ہے دی قیمت میں نو ادا کرو نا قیمت نہ رب نے منگیے تے نہ کوئی مائی دا لال قیمت ادا کر سکتا ہے جو سمجھ آئی تو کہہ دیو سبحان اللہ یار میرے کول کوئی ڈم نہیں میں لے کے بھی کوئی نہیں آیا نہ میں آ سکنا ہیں جی تے میرا ساتھ تسی دیو گے تے گل بننی ہے جی تے میں ہن بڑے سادہ انداز سے کوئی علم نہیں جھاڑ رہا صرف حدیثاں دا ترجمہ کر رہے ہیں تے شعر تواڈے سامنے اس حدیث دے مطابق بڑی مدلل تے بڑی سادہ گفتگو کر رہے ہیں تے جے ہلے بھی کسی نو سمجھ نہ آئے تے پھر انہوں ضرور 8 سال مدرسے جو پڑھنا چاہیے وہ تے لازم ہے ہاں جی کہ وہ دین حاصل کرے کیونکہ جہالت دی موت مرنا بھی بڑی بربادی ہے یاد رکھنا ہاں جی تے اپنے بچیاں نو دین دینا ہی کامیابی ہے جنہ دنیا دیتی ہے تسی انہاں دا حال ویکھ لو
ہاں جی سوراخ فیکٹری دا مالک مر گیا تے کوئی لاش لے کے آن واسطے تیار نہیں. ہاں جی صدیق سینٹر دا مالک مر گیا تے میں سنے ہیں رکشے تے دی لاش گئی چنگ جی رکشے تے. یاد رکھو دنیا دا اے عالم جس دنیا دے پیچھے اسی لگے پھرنے ہیں اے حضور دی غلامی ہے جیڑی اس جہان چ بھی عزت دیندی ہے تے قبر چ بھی عزت دے گی تے حشر چ بھی عزت دے گی. زمانے ایسے لوگ موجود نے جڑے آندے نے اللہ نے نبی نو 40 سال تو بعد نبی بنایا. نہ عقیدہ قرآن دا ہے نہ مصطفیٰ دے فرمان دا ہے نہ کسی صحابہ دا ہے. سرکار نے کی فرمایا سن مسلمانہ میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی پوچھ دے ہو اللہ نے تسانو نبی کدوں بنایا تے سنو وآدم بین الروح والجسد. حل آدم علیہ السلام دا جسم علیہ سی روح علیہ سی میں اس ویلے بھی اللہ دا نبی سی. وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام دا جسم علیحدہ سی روح دا تعلق قائم نہیں سی ہویا. جسم علیحدہ روح علیحدہ آدم علیہ نہیں بنیا سی. اللہ نے میں نے اس ویلے بھی اپنا نبی بنا چھڑیا سی. ایسے واسطے میں عرض کرنا لا آدم دے نئی ساتھ نہ ظاہر تھا انج نہیں ایک کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. سرکار دے ذکر تے کنجوسی نہیں چلنی. ہاں جی تے مل کے پڑھو ہاں نا میرے نال ذرا. نیا تھے نئی سا گونج پہ جائے بڑا ثواب ملے گا الحمدللہ. نیا دم تھے نئی سا. یہ بڑھیاں نو زیادہ زور میرے بابیاں نو زیادہ زور نال پڑھنا چاہیے کہ زندگی دی اسی گزار بیٹھے ہوں تے اعتبار کوئی نہیں. اے تے ساڈا ایمان ہے تے جڑی ظاہری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جڑا بندہ بڑھا ہو گیا انہیں جلدی جانا ہے تے انہیں سرکار دا سامنا بھی جلدی کرنا ہے. میں یہی گل کہی ساڈا ایمان ہے. یہ گل میں کہہ چکے ہاں تانوں بولن دی لوڑ نہیں میں جو بولدا میں کہا ایمان ہے کہ ساڈا بھی کوئی پتہ نہیں کس لیے ہٹ ٹر جانا. ہاں جی جوان بھی لگے جاندے نے کیوں جی یہی گل کہی ہے نا یہی گل آکھی ہے کہ پتہ نہیں کسی دا کسی ویلے چلے جانا ہے. تے ظاہراً اے ابھی بڈھے ذرا ہیں تے گل اے وے کہ اساں سرکار دے سامنے جدو جانا ہے جن نے پہلے جانا ہے او دا حق بندہ ذرا زور نال گج وج کے بولے. نیا آدم تھے نئی ساتھ تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. نیا آدم تھے نئی ساتھ تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اس اعتبار نال سرکار کی نے اول نے اول تے میں گل کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے حاضر ہوئے نا تے رب نے تورات عطا فرمائی ہے تے نال ایک بڑا ہی اہم پیغام دیتا. توجہ نال سنیا جی ہے آندے نے ذکر مصطفیٰ دی لوڑ نہیں عمال چنگے ہونگے تے اساں اپنے عملاں دے سر تے جانا ہے. تے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے کہ سانو اپنے عملاں تے مان نہیں مان ہے تے نسبت مصطفیٰ تے مان ہے. بس رب نے تورات عطا فرمائی اس تو پہلے اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے رسالت بھی عطا فرمائی تے فرمایا فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین
ومت علی التوحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اے جڑا تیری ذات تے اساں فضل فرمایا ہے، اپنا کرم فرمایا ہے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جڑا فضل تیری ذات تے فرمایا اینو لے تے ساڈا شکر کر۔ فرمایا وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَحُبِّ محمد، فرمایا جدو مرے گا میری توحید تے مری تے محمد دی محبت تے مری۔ جدو موسیٰ علیہ السلام نے اسم محمد سنیا، عرض کیتی سونیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ اے محمد نے جنوں میں آسمانہ تے زمینہ دی تخلیق تو 2000 سال پہلے تخلیق فرمایا، بلکہ انہاں دا نام نامی رب فرماندا ہے میں اپنے عرش تے لکھیا 2000 سال پہلے اپنے عرش تے انہاں دا نام نامی لکھیا۔ عرض کردے نے سونیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت کی ہے، شان کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا اے موسیٰ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی امت نو پیدا کرنا دونے چیزاں حضور دے امت اور سرکار، اے موسیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت نو پیدا کرنا مقصود نہ ہوندہ لما خلقت الجنہ، نہ میں جنت بناندہ نہ میں دوزخ بناندہ نہ آسمان بناندہ نہ زمین بناندہ نہ میں رات نو بناندہ نہ میں دل نو بناندہ۔ فرمایا موسیٰ نہ میں فرشتیاں نو بناندہ نہ میں اپنے نبیاں تے رسولاں نو بناندہ۔ اے موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے بے، اگر اونا نو نہ بناندہ تے تیری ذات نو بھی نہ بناندہ۔ فرمایا لولا کما اظہرت الربوبیہ، زمین بھی پیچھے رہ گئی، جنت بھی پیچھے رہ گئی، دوزخ بھی پیچھے رہ گئی، عرش و کرسی بھی پیچھے رہ گئیاں۔ حدیث قدسی ہے، حضور مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس نو نقل فرماؤں دے نے، فرمایا رب دی محبت تے اے وے سونیا جے تو نہ ہوندہ تے میں اپنے رب ہوندہ اظہار بھی نہ فرماؤں دا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس نے شان سنی نا آکھیا سونیا پھر ایک گل دس مقام تے مرتبے دا تے تینوں ہی پتہ ہے، میں یا اللہ ہاں کہ محمد مصطفیٰ اللہ نے ہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے پر محمد میرا حبیب ہے۔ قاعدہ اے وے کہ کلیم تھلے حبیب ہوتی ہوندہ ہے، ہاں جی۔ اور مزید وضاحت کر دیاں رب کائنات دی اس محبت دی وضاحت کر دیاں کلیم ہوندہ ہے جنہوں کلام کرن واسطے رب اپنی بارگاہ دے وچ بلائے۔ 40 راتاں عبادت کرنا شرط ہے، 40 روزے رکھنا شرط ہے۔ پھر جدو رب دا کلیم کوہ طور تے تشریف لے کے جاندہ ہے او مقدس وادی آندی ہے۔ رب کائنات فرماندہ ہے موسیٰ ذرا ٹھہر جا فخلعنا علیک، کیوں رب کائنات کیوں نہ لین اتار دیاں، کیوں اپنی جتیاں اتار دیاں؟ رب کائنات فرماندہ ہے
انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اے بڑی مقدس وادی ہے، اے بڑی برکتاں والی وادی ہے جتھے تو میرے نال کلام کرنا ہو رہا ہے، جدوں تیرے پیر لگن گے تو ہور برکتاں والا ہو جائے گا۔ لیکن قربان جاواں جدوں شب اسرا دا دلہا نماز عشاء پڑھ کے رات دی نماز ادا فرما کے سامعین زی وقار اس ویلے بھی نمازاں سن، اے نہ رکھنا ہے 5 نمازاں حضور دی معراج نو اللہ نے عطا فرمائیاں، لیکن 2 نمازاں اس ویلے بھی پڑھیاں جاندیاں سن۔ اس واسطے میری سرکار نے نماز پڑھ کے رات دی نماز پڑھ کے اپنے گھر دے اندر آرام فرمایا۔ رب کائنات دا محبوب اپنے گھر محو استراحت ہے، نہ عبادت دی شرط ہے نہ روزیاں دی شرط ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یا جبریل جا اج دی رات میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر چلا جا تے میرے محبوب نو سلام پہنچا کے اے پیغام دئی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اے رب دے محبوب اج رب کائنات آپ دی ملاقات دا مشتاق ہے، آپ دے دیدار دا مشتاق ہے۔ سامعین زی وقار المختصر جدوں رب کائنات دے محبوب عرش اعظم تے پہنچ دے نے اپنے نالین اتارن دا ارادہ فرماؤں دے نے، آواز آندی ہے سونیا اج نالین نہ اتار، کیوں مولا؟ موسیٰ نو حکم ہے فخلعنا علیک، اپنے نالین اتار دیو، او تے زمین تے مقدس وادی اے تیرا عرش ہے۔ آواز آئی سونیا اس وادی دی برکت موسیٰ نو عطا فرماؤنی سی، تیرے جوڑیاں دی برکت اپنے عرش نو عطا فرماؤنی ہے۔ ایسے واسطے مل کے کہہ دیو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اس نے جوڑے عرشاں تے چڑھ جال والے، اس نے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے، اس نے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے۔ چلو ٹھیک بس ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ لو جی سرکار دا ذکر تے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ابھی تو اولیت کی بات تھی، آخر باقی تھا، ظاہر باقی تھا، باطن باقی تھا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ راتیں گزر سکتی ہیں، سرکار کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ آخر پہ جو میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بات نہایت ضروری ہے۔ اسی لوگ اپنے والدین دا ادب و احترام بھول گئے، لیکن یاد رکھنا میں مختصر وقت چند گزارشاں تواڈے سامنے کرنی ہے، 2-3 منٹ گفتگو نو ختم کرنا ہے۔ ذہن چ رکھنا والدین اللہ اس دے رسول تو بعد ساڈے واسطے سب تو وڈا عظیم رشتہ نے، اور جڑا اپنے رب دا فرما بردار ہے اور رب دا بھی محبوب ہے تے رب دے رسول دا بھی محبوب ہے، تے جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے نا، بابیاں دی جڑا عزت نہیں کردا، انہاں دی اکھاں چوں جس اولاد دی نافرمانیاں دی وجہ تو اتھرو بہندے ہون نا، تے اے پھر ساڈے کول آ کے آکھن مولوی صاحب کی کریے، کو حل دسو، ساڈی اولاد ساڈی بڑیاں نافرمانیاں کردی ہے۔ تے یاد رکھنا، اے میری گل یاد رکھنا، جڑا بندہ اپنے رب دا نافرمان ہے نا، او دے تے رب کدی راضی نہیں ہو سکدا، بھاویں مکے او 50 حج کر لے جا کے، اللہ انہوں 1000 سال دی زندگی دے تے ایک لمحہ بھی ہو رب دی نافرمانی نہ کرے، لیکن ہووے رب دا نافرمان۔ صحابی رسول نالوں بھی بڑا مقام کسے دا ہو سکدا ہے؟
لیکن رب نے کلمہ ہی جاری نہیں ہون دیتا آکھیا تیری ماں تیرے تے راضی نہیں نبی بھی موجود نے اللہ دے نبی آخر الزمان بھی موجود نے تے اساں انہاں چیزاں نو لے لیا ہلکا تے ہن میری گل سننا اسیں بابیاں کول بھجے پھرنے ہاں جی نام نہا دینا 2 نمبراں پیراں دے پیچھے اپنے آپ نو برباد کرنے 1 نمبر دی گل نہیں او ساڈے سر دا تاج نے ٹھیک ہے جی اللہ دے محبوب دیاں حدیثاں دا یہ مفہوم ہے کہ جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی عزت کردا ہے اللہ پاک جنت دے اندر صرف او دے تو نبی بلند ہون گے نبیاں تو تھلے اپنے ماں باپ دی عزت کرن والے دا درجہ ہوے گا جے سمجھ آئیے تو کہہ دیو سبحان اللہ اوہ چھوٹی گل ہے ہاں جی اے انعام چھوٹا ہے تو پھر انہاں دے مقام الغور کرو اور جڑا بندہ نافرمان ہے نا او دا بھی انجام سن لو جنہوں اپنے ابا تے امی چنگے نہیں لگ دے خون پسینے نال کمائی کر کے انہوں پالیا ایک لقمہ دے کے تنوں عقل فہم فراس جسم عطا فرمایا تے تنوں انہاں دی عزت چنگی نہیں لگ دی تنوں یہ چنگے نہیں لگ دے تے سن پھر رب انہاں کے ناراض ہوئے گا کہ تیرے تھلے شیطان ہوئے گا جہنم چ شیطان تو تھلے تیرا درجہ ہوئے گا ذہن چ رکھنا ہے کوئی چھوٹی بربادی نہیں بہت وڈی بربادی ہے اور آخری جملہ یہ جڑا باپ ہوندا ہے نا باپ میں عرض کیتی بابیاں کول نسے پھر دیو تے اپنے آپ نو تسی برباد کر دیو ادھے پیر چمو خدا دی قسمیں باپ دی دعا اپنی اولاد دے حق چ انج ہوندی ہے جویں نبی اپنی امت دے حق چ دعا فرماندا ہے انہاں گلاں تے بھی سبحان اللہ کہہ چھڈیا کرو جے اے میریاں چند گلاں تسی گھر لے جاؤ گے تے تواڈے گھر بہاراں ہی آن گیاں نقصان نہیں ہوئے گا اللہ دے فضل نال تے اے ساری محفل دا نچوڑ اے وے کہ اگر ہن میں ایتھے تانوں دسنا پیا اگر میں ہی اپنے بابا دا اماں دا نافرمان ہوواں اور اے بھی نافرمانی ہے مر جان تے انہاں نوں یاد ہی نہیں کرنا اے بھی نافرمانی جے ہاں جی یہ بھی یاد رکھنا ہے رشتے ٹوٹ دے نہیں یہ رشتے ہمیشہ قائم رہندے نے جے تسی کچھ کر دے ہو تے وہ راضی ہوندے نے قبر چ تے جے تسی انہاں نوں یاد نہیں کردے قرآن نہیں پڑھ دے تے وہ ناراض ہوندے نے غم زدہ اور پریشان ہوندے نے تے ہن یاد رکھنا جنہاں دے زندہ نے وہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرو ٹھیک ہے جی حضور دی میلاد دا پیغام لے کے جاؤ میں ایک جگہ تقریر کیتی تے ایک بندہ نا اپنی ماں دی گل نہیں سی مندا جدوں میں چند گلاں کیتیاں تے مینوں پتہ چلیا کہ اسے رات جا کے نا تے انہیں اپنی ماں دے پیر پھڑ ماں دے پیر جدوں پھڑ لے نا تے ماں حیران ہو گئی کہ اگے تو میری گل نہیں سندا اج کی ہویا ہے آکھیا اج مولوی نے میری دنیا ہی بدل چھڈی ہاں جی تے میں نہیں بدل سکدا یہ حضور دی تعلیمات ہے یہ اپنے سینے چ اتارو تے اپنی زندگی نو بدلو اپنے گھراں دے اندر حضور دا نور پیدا کرو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے امام باب ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص